الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور شیاطین کو رب کائنات جکڑ دیتے ہیں. ان دنوں کی برکت سے اللہ رب کائنات جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں اور انہی دنوں کی برکت سے اللہ کریم جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتے ہیں. نہ تو جنت کے دروازے بند ہوتے ہیں اور نہ جہنم کے دروازے کھلتے ہیں. شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مسجدوں میں اہل ایمان کا رش بڑھ جاتا ہے اور مسجدیں اپنی تنگی دامہ کا شکوہ کرتی ہیں. اور جب یہ برکت والے دن، یہ سعادت بھرے دن، یہ فیوز و برکات کے حامل دن گزر جاتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں جیسے ہی تکمیل قرآن ہوتی ہے تو گویا مسلمانوں کے لیے آہستہ آہستہ مسجد کے دروازے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور مسلمان مسجدوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. پھر مسجدیں شکوہ کرتی ہیں، التجائیں کرتی ہیں. ایھا الناس ابنینا للرمضان فقط، لوگوں کیا ہم صرف رمضان المبارک کے لیے بنائی گئی تھی؟ رمضان المبارک کے بعد ویسے تو چاہیے تھا کہ یہ سلسلہ ایک ٹریننگ تھی، 30 دن کی 29 دن کی اللہ کریم نے ایک ٹریننگ دی ہے کہ مسلمان ان دنوں میں جو ٹریننگ حاصل کرے گا اس ٹریننگ میں وہ پھر اپنی باقی زندگی کو اس میں ڈھال لے گا. لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ٹریننگ بھی سرسری سی گزر جاتی ہے. وہ جو ایمان والی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ٹریننگ نہیں ہے. حالانکہ سلف صالحین علماء کہتے ہیں شہر رجب شہر زرع، رجب کا جو مہینہ ہے وہ کھیتی باڑی کرنے کا مہینہ ہے. وشہر شعبان شہر سکن، اور شعبان کا مہینہ جو ہے وہ پانی دینے کا مہینہ ہے. وشہر رمضان شہر حصاد وزرع، اور رمضان کا بابرکت مہینہ اس کھیتی باڑی کو جو رجب میں کی گئی تھی، جس کو پانی رمضان کے پہلے مہینے شعبان میں دیا گیا تھا، اب وہ فصل تیار ہو گئی ہے تو رمضان مبارک میں اس کھیتی کو وہ کاٹنے کا مہینہ آ گیا. اسے نیکیوں کی فصل بہار کہا جاتا ہے. اور قرآن اللہ اکبر ایسی بابرکت کتاب، پھر اس کا نزول بھی برکت والی رات میں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ
فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ بابرکت کتاب بابرکت رات ہی میں اتاری گئی ہے، اور پھر وہ رات شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان کا مہینہ، بابرکت پر عظمت مہینہ شہر رمضان، انتخاب اللہ رب کریم نے فرمایا ہے۔ مہینے تو سارے ہی ہیں، محرم بھی ہے، سفر بھی ہے، ربیع الاول بھی ہے، ربیع الثانی بھی ہے، جمادی الاول بھی ہے، جمادی الثانی بھی ہے، رجب بھی ہے، شعبان بھی ہے، شوال بھی ہے، ذیقعد بھی ہے، ذوالحج بھی ہے، لیکن انتخاب فرمایا قرآن پاک کے لیے تو رمضان المبارک کا انتخاب ہے۔ اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ بھی رمضان المبارک ہی میں ہی نازل کی گئی۔ صحیفے جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو نازل ہوئے وہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں نازل ہوئے۔ ادھر چاند طلوع ہوا رمضان المبارک کا، اور ادھر صحیفے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اس بابرکت رات میں نازل کیے جا رہے ہیں۔ تو رات کا نزول 7ویں رات میں ہوا، انجیل و زبور کا تو نزول 13ویں رات کو ہوا، اور رمضان مبارک کا جب نزول ہوا تو رمضان کے 24 دن گزر چکے تھے، 25ویں رات کو قرآن کریم کا نزول ہوا۔ سنا ہم نے سارا قرآن ہے، اور گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے اذہان میں کوئی اثر پذیر نہیں کرتا، قرآن اثر نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو یہ اپنی شیرینی بڑی دکھاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ طفیل دوسی یمن کا ایک بڑا مالدار آدمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شروع ہے، اور وہ عمرہ کے لیے آ رہا ہے، تو قریش مکہ آج اس کا استقبال باہر کرتے ہیں، شہر سے باہر جا کے اس کو روک کے اس کو استقبال کرتے ہیں، اور اسے سمجھاتے ہیں کہ مکہ میں ایک ایسا نوجوان ہے جو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سننا، اس کے قریب نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیتا ہے، اہل مکہ کی باتوں میں آ کے اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے، اور جسے اللہ قرآن سنانا چاہتا ہے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی، اس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ حائل ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آیا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ طفیل چکر کاٹ رہا ہے، ایک چکر کاٹتا ہے تو آقا علیہ السلام کے پاس آ کے کچھ دیر کھڑا ہو جاتا ہے، سنتا ہے، پھر اگلے چکر کے لیے چلا جاتا ہے۔ قرضے کے طواف پورا کر لیا ہے، اور مجبور ہو کے آقا علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر آقا علیہ السلام بھی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ما ہی دعوت، آپ کی دعوت کیا ہے؟ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ؟ بلغنی انک مجنون، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ دیوانے ہیں، جنون ہے آپ میں، تو میرے ساتھ ذرا گفتگو کریں، میں اندازہ لگاؤں کہ جنون کس حد تک ہے، کتنا کوئی جنون ہے۔ تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قرآن نہیں سنایا، اللہ اکبر، وہ خطبہ مسنونہ پڑھا ہے تھوڑا سا. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اتنا کو پڑھا تو طفیل کہتا ہے اعد علیہ، دوبارہ ذرا مجھے سنا دیا. آقا علیہ السلام نے یہی خطبہ دوبارہ پڑھا. وہ پھر کہتا ہے اعد علیہ، دوبارہ پڑھا. آقا علیہ السلام نے پھر پڑھا. اللہ اکبر، یہ اللہ کا انتخاب ہے. جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دینا وہ ہدایت دے دیتا ہے. اس کو روکنے والے کا کتنے ہی کیوں نہ ہو وہ سارے فیل ہو جاتے ہیں، اور ہدایت دینے والا ہدایت دے کے رہتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بڑی کوشش کی کہ ہدایت آ جائے، رہنمائی مل جائے، یہ سیدھے رستے پہ آ جائے. حتیٰ کہ وہ بستر مرگ پر آ گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر کہ شاید اس کی اگلی زندگی سنور جائے، کان لگائے بیٹھے. چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دے. احاج لک عند اللہ، میرے چچا میرے کان میں اللہ کی توحید کا اعلان کر دے، میری رسالت کا اقرار کر لے. اللہ اکبر، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری خاطر جھگڑا کر لوں. احاج لک عند اللہ، اللہ کے ہاں جھگڑا کر لوں گا کہ میرے چچا نے میرے کان میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا. اللہ اکبر. اور دوسری طرف ابو جہل کی کمپنی ساری بیٹھی ہوئی. دیکھنا بابا کے دین کو چھوڑ کے نہ چلے جائے، ماں باپ کا دین ترک نہ کر دینا. اللہ اکبر. آسمان سے آواز آئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی، آپ کسے ہدایت نہیں دے سکتے. جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، جس سے بڑی عقیدت ہے، جس سے اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. طفیل کو روکنے والا سارا مکہ ہے. سرداران قریش اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی ہے کہ میرے کان میں محمد کی آواز نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب آواز آئے تو کیا کہتا ہے؟ کانوں سے وہ روئی نکال دی اور بے ساختہ کہتا ہے مد یدک لأبایعک. اللہ اکبر. اپنا دست دراز کیجئے، میں بیعت کروں. کیا تھا؟ قرآن سنا تھا. اللہ اکبر. اور قرآن بھی نہیں، ابھی تو وہ خطبہ ہی تھا، وہ سنا تھا. اگر قرآن سن لیتا تو اور انقلاب آ جاتا. اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جب قرآن سنا، اللہ اکبر، تو اپنے سارے کام وہی چھوڑ دیے. ہجرت میں، ہجرت اولا میں، اللہ اکبر، کچھ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا وہاں چلے جاؤ کہ وہاں کا بادشاہ بڑا عادل ہے، عدل والا، انصاف والا بادشاہ ہے. اللہ ہمیں بھی عدل و انصاف والا بادشاہ دے دے. اللہ اکبر. چلے گئے. اہل مکہ
وہ ان کے پیچھے گئے کہ چلو انہیں کسی بہانے لے آئے. حبشہ میں پہنچ گئے. وہ درباری ملاؤں کو خریدنے کے لیے تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری بات کریں گے. ٹائم طے ہو گیا، فلاں وقت بادشاہ کے سامنے ملاقات ہو. جب آئے بات سنی، یک طرفہ نہیں، دونوں طرف سے بات سنی. تو کہا میں انہیں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. اگلے دن انہوں نے پینترا بدلا اور کیا بہانہ لگایا کہ یہ تو تمہارے عقیدے کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اس کا رسول سمجھتے ہیں. اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ تو تمہارے عقیدے کے خلاف لوگ ہیں. وہ بادشاہ نے پھر طلب کر لیا، جی تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو جناب سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قرآن سنایا ہے. سورہ مریم کی آیات پڑھی ہے اور سنایا جا رہا ہے. پڑھا نا جب ذالک عیسی ابن مریم، یہ جو حقائق بیان میں یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا عکس. قول الحق الذی فیہ یمترون. اصل بات تو یہ ہے، سچی بات، شک و شبہ اسی میں کیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ نجاشی رحمہ اللہ تعالی، وہ جس نے سنا قرآن کو تو آنکھوں سے آنسو جائے، زمین سے ایک تنکا پکڑا اور کہا واللہ، اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے نہ برابر پہلے تھے نہ پہلے. اللہ اکبر. جس طرح یہ حقیقت ہے ایسی ہی حقیقت ہے. قرآن سنا جا رہا ہے اور آسمان پر جناب جبرائیل علیہ السلام وہ اللہ کا قرآن لے کے آئے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جو ہی قرآن سنا ہے، اللہ کیا تاثیر دکھائی ہے قرآن. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے اس چیز کو سنا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، وہ قرآن کے الفاظ سنے. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں کہ آنسوؤں سے لبریز ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی ایسی ہی آنکھیں مہیا کر دے، ایسا ہی دل ہمیں مہیا کر دے. وہ پرتاثیر جو قرآن انہوں نے سنا تھا، قرآن وہی ہے، اس کی تاثیر وہی ہے، لیکن ہمارے دلوں میں اللہ اکبر شاید کوئی کچی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ تاثیر دے دے، وہ فہم دے دے جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، منافقین نے تہمت لگا دی ہے، ایسی بات کہہ دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف دے رہی ہے، اور انہیں کوئی علم نہیں. وہ اپنی خالہ کے ساتھ باہر جا رہی ہیں، باہر گئی تو خالہ کو ٹھوکر لگی. گرتے ہوئے کہا خسرا، اپنے بیٹے کا نام لیا کہ وہ خسارے میں آ گیا. اللہ مستہ کا نام آیا، خسرا مستہ بیٹا تھا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
اپنی خالہ کو ٹوکا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہے۔ تو کہا تمہیں کیا پتا اس نے کیا گل کھلائے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب پتا چلا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے نان و نسب کے ذمہ دار تھے، انہیں خرچہ دیتے تھے، وہ خرچہ بند کر دیا۔ جیسے ہی خرچہ بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ جن لوگوں کو، اہل مال کو، جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے نا، وہ یہ قسم نہ اٹھا لیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ دے ہی نہیں، یہ نہ دینے کی قسم نہ اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قرآن سنا ہے، اپنے ارادے سارے ختم کر دیے ہیں اور فوراً اعلان کر دیا، بلا اے اللہ، ہاں ہاں ہم تو چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ قرآن انہوں نے سنا تھا، ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ قرآن تو ہم نے بھی سنا ہے لیکن ہماری زندگیوں میں ابھی انقلاب نہیں آیا، اللہ وہ انقلاب ہماری ذہنوں میں پیدا کر دے، وہ زندگی جو اصل زندگی ہے، اس زندگی کے لیے اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق کی ارزاقی نصیب فرما دے۔ جو روزے رکھے ہیں اللہ ان روزوں کو قبول فرما رہے، جو راتوں کو قیام کیا ہے اللہ ان راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما لے۔ اور یہ جو قرآن ہم نے سنا ہے، تیرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اور ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے اللہ پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہم بھی ایمان کے ساتھ اور تجھ سے اجر و ثواب لینے کی خاطر یہ قیام کیا ہے، قرآن سنا ہے، روزے رکھے ہیں، اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔